ہمیں ایک طرف مردہ قوم نظر آتی ہے جس کو دیکھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا تقدیر نے اس لیے چنوائے تھے تن کے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ جب یہ نشیمن بکھرتا ہوا نظر آتا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولادوں کا کیا بنے گا، ہمارے اولادوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا، اس وطن کا، اس قوم کا کیا بنے گا، ہمارے گھرانوں کا کیا بنے گا، ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا۔ اس دور میں جہاں ہر شے پجمردگی کا شکار ہوتی ہوئی نظر آئے، اس پجمردہ دور میں اگر کوئی زندگی لٹاتا ہوا نظر آئے اور کسی ایک قوم میں، کسی ایک اینٹی میں، کسی ایک آرگنائزیشن میں مردہ قوم کے اندر زندہ قوم کرتا ہوا نظر آئے، اس ہستی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور اس زندہ قوم کو منہاج القرآن کہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دور کی دعوت کی، تجدید دین کی، احیاء اسلام کی اور اقامت دین کی سرٹیفائیڈ اور اوتھینٹک تحریک کا نام منہاج القرآن ہے۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے آپ کا تشخص کیا ہے، آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کی تعریف کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، آپ یہ مت کہیں کہ ہم صرف تعلیم کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ آپ صرف یہ نہ کہیں کہ ہم جامعات بنا رہے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ آپ یہ مت کہیں کہ ہم ادارے قائم کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم صرف عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم صرف نوجوانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلوا رہے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ طلباء کو اور طالبات کو ان کو علم کی آگہی دلوا رہے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کمپریہنسولی ڈیفائن کریں تو آپ کہیں منہاج القرآن اس دور کی تجدید دین، احیاء اسلام اور اقامت دین کی واحد تحریک ہے، جس کی سٹیمپ آپ نے اور ہم نے نہیں، اس کی سٹیمپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے لگی ہوئی۔